السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل انویزیبل کلر۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل انویزیبل کلر کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں۔ آئیے سنتے ہیں آج نادیدہ مخلوق کی ایک پراسرار کہانی۔ سورج اپنے جوبن پر آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ شہوار پور کے بچے، بوڑھے، جوان سب ہی کھیتوں میں موجود تھے۔ سب کے چہروں سے پسینہ بار بار ایسے ٹپک رہا تھا جیسے بار بار نکلنے سے اس کو اجر ملتا ہو، لیکن سب لوگ اپنے پرجوش سے اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ وہ لوگ 15 دن سے اس کام میں مشغول تھے۔ آج ان کا کام مکمل ہونا تھا۔ گندم کی کٹائی ختم کرنے کے بعد انہیں ڈھیروں میں تبدیل کرنا تھا۔ جیسے ہی ڈھیروں میں تقسیم ہونا تھا، گاؤں میں مقابلہ لگنا تھا کہ کس کے ڈھیر سب سے زیادہ ہیں اور سب سے زیادہ کون گندم کی مقدار کا مالک ہے۔ چودھری وقار احمد بستر اور مرگ پر تھے۔ ان کے 2 بیٹے تھے، بڑا بیٹا جلال احمد اور چھوٹا بیٹا جلیل احمد۔ جلال اور جلیل احمد کی تربیت چودھری وقار احمد نے بہت اچھے طریقے سے کی تھی اور تنہا کی تھی۔ دونوں بچوں کی والدہ نے ان کا بچپن میں ہی ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ جلال احمد کی سوچ بالکل اوباش قسم کی تھی۔ وہ ساری پراپرٹی اپنے نام کروانا چاہتا تھا، جبکہ جلیل احمد بالکل سادہ اور نیک دل انسان تھا۔ وہ ہمیشہ گاؤں کے لیے کچھ اچھا کرنا چاہتا تھا۔ وقار احمد نے دونوں کی سوچ مد نظر رکھتے ہوئے وقار احمد کو یہ طریقہ اپنانا پڑا کہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اگلے سال دونوں بھائی اپنی علیحدہ علیحدہ فصل بوئیں گے۔ اس کے کھیتوں میں سے گندم کی مقدار زیادہ نکلی کہ ان کے بعد پوری جائیداد کا وارث ہوگا۔ جلال احمد کی خامی یہ بھی تھی، وہ اپنوں سے زیادہ دوسروں سے مدد لینا پسند کرتا تھا۔ وہ اپنا کام خود سے کم ہی کرتا تھا۔ جلیل احمد نے باپ سے کہا بھی تھا، ابو جان، جیسا بھائی چاہتے ہیں آپ ویسا ہی کریں نا، مجھے نہیں چاہیے کچھ بھی۔ باپ کے فیصلے کو بدلنے کے لیے اس نے ہر بار آزمایا تھا، لیکن اس نے ایک بات کہہ کر چھوٹے بیٹے کو چپ کروا دیا تھا، بیٹا میں اپنے بچوں کے ساتھ ناانصافی نہیں کرنا چاہتا۔ اس وقت جلیل احمد عصر کی نماز کے بعد مسجد میں دھلے ہوئے فرشے پر بیٹھا تھا۔ جب امام صاحب نے اس کی طرف دیکھا تو اس کی طرف آئے اور پوچھا، کیا بات ہے بیٹا، کچھ پریشان لگ رہے ہو؟ وہ اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے یہ بات بولے، جی مولوی صاحب، ایک طرف میں بھائی کی وجہ سے پریشان ہوں اور دوسری طرف سے ابو کی روز بگڑتی ہوئی حالت سے پریشان ہوں۔ اس نے یہ سب اپنی آنکھیں مسلتے ہوئے کہا، اگر تم اس کو صحت مند دیکھنا چاہتے ہو تو یہ مقابلہ تمہیں ہی جیتنا ہوگا، کیونکہ ان کی یہ دلی خواہش ہے کہ ان کے باپ دادا کی جائیداد سیف ہاتھوں میں جائے۔ جواب میں جلیل نے سر ہلا دیا۔ پھر مولوی صاحب نے کچھ پرچیاں جیب سے نکال کر جلیل کو دیتے ہوئے کہا، رات کو یہ پرچیاں اپنی زمین پر بچھا دینا۔ چاند آسمان پہ چمک رہا تھا اور جلیل احمد اپنی چارپائی بچھائے زمینوں کی سائڈ پر سو رہا تھا، اس واقعے سے بے خبر کہ اس کے سگے بھائی نے اس کے کھیت سے گندم نکال کر اپنے کھیت میں ڈلوا دی۔ اس کی آنکھیں کھٹکے کی آواز سے کھلی تھیں۔ وہ واپس سونے کے بجائے جاگ اٹھا۔ جب اس نے دیکھا کہ اس کے کھیت میں تو میلہ لگا ہوا ہے، جا بجا روشنی پھیلی ہوئی تھی، وہ حیرت سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ بہت سی حسین عورتیں اور مرد اس کے کھیت میں ادھر ادھر گھوم رہے تھے۔ خوبصورت جوان لڑکیاں اس طرح حسین و جمیل لگ رہی تھیں جیسے ان کی شادی ہو۔ مرد ایسے پرسرار سی دھن بجا رہے تھے، عورتیں اس دھن میں مست ہو کر جھوم رہی تھیں۔ جلیل احمد کا اس طرح گلا خشک ہو چکا تھا کہ وہ اپنے سرہانے پڑا ہوا پانی بھی نہیں پی سکا۔ پورا جسم پسینے میں لت پت تھا، جیسے ابھی کپڑوں سمیت وہ نہا کر لیٹا ہو۔ وہ اپنے دل میں اللہ کو یاد کرنے لگا۔ قرآنی آیات جتنی بھی یاد تھیں ان سب کو دل میں پڑھنے لگا۔ وہ عورتیں اب بھی جھوم رہی تھیں۔ پھر وہ سبھی چلتے ہوئے کھیت کے درمیان پڑے گندم کے ڈھیر کے ارد گرد چکر لگانے لگے کہ یکدم آندھی آ گئی اور مٹی ہر طرف اڑنے لگی۔ قرآنی آیت کا ورد اب بھی جلیل احمد کی زبان پر جاری تھا۔ پھر اچانک کی آندھی تھمی
اور پھر وہاں سے سب کچھ غائب تھا۔ البتہ اس کی محنت کا ڈھیر اب بھی وہاں موجود تھا۔ اسے فوراً مولوی صاحب کی بات یاد آئی۔ بیٹا، اس کو گندم کی ڈھیر پر اس طرح لگانا کہ پتہ چلے کیا لکھا ہے اس پر، برکت ہوگی انشاءاللہ۔ یہ ہے کیا؟ اس نے مولوی صاحب سے حیرت سے پوچھا، اور اس نے کھول کر دیکھا بھی تھا، اور ان سب پر بہت ہی خوبصورت انداز سے بسم اللہ لکھی گئی تھی کہ برکت ہو۔ اس نے مولوی صاحب کی ہدایت کے مطابق بسم اللہ کھیت کے ڈھیر کی طرف اس طرح لگا دی تھی کہ وہ دور سے بھی پڑھی جا سکے۔ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا تھا کہ انہوں نے اس کی محنت کا پھل دیا۔ اگلے دن وہ صبح ہی صبح اپنے گھر جانے کی تیاری کرنے لگا۔ ناشتہ وغیرہ کرنے کے بعد جب بھی اس کو کھیتوں میں جلدی دوبارہ آنا تھا کہ ابھی وہ گھر کی جانب جا ہی رہا تھا، اس نے ایک نظر بھائی کی کھیتوں کی جانب دیکھا۔ وہاں پر ایک بڑا سا ہجوم لگا ہوا تھا۔ وہ حیرت زدہ ہوتے ہوئے اس کی طرف بڑھنے لگا۔ ہجوم کو چیرتا ہوا وہ بھائی کے پاس پہنچا تو وہ سر پکڑ کر بیٹھا تھا۔ کھیتوں میں گندم کے ڈھیر کی بجائے گندم کے کچھ دانے ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے، اور اس کے بیچوں بیچ ایک رکھا لگا ہوا تھا جس پر لکھا تھا تحفہ نیاب کے لیے شکریہ۔ خوف کے باعث اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، مطلب کہ اس کا خود کا بھائی رات والے حادثے میں شکار ہو گیا تھا۔ مولوی صاحب کے اس نے وہ الفاظ آخری بار سنے تھے، اپنا حصہ لینے آئے تھے اور لے کر چلتے بنے۔ اب وہ سمجھ چکا تھا کہ مولوی صاحب نے اس کو گندم کے ڈھیر پر بسم اللہ لگانے کی ہدایت کیوں دی تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی دوسری مخلوق بھی اپنا حصہ ایسی جگہوں سے لینے آتی ہے۔ بسم اللہ کی برکت سے اس کے گندم کے ڈھیر تو بچ گئے، لیکن اس کے خود غرض بھائی کی گندم نادیدہ مخلوق کی نظر ہو گئے۔